السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میں تمام ویورز ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ خیر سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ ٹھیک رکھے، اچھا رکھے، آمین ثم آمین۔ ہم نے قانون مفرد اعضاء پر، سنگل آرگن فلاسفی پر پہلے 3 ویڈیو اپلوڈ کی، اور یہ آج کی ویڈیو قانون مفرد اعضاء پارٹ 4 ہے، ٹھیک ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں ایک بات کہی گئی کہ جب مزاج بیماری کی جو کیفیت ہے، اگر وہ اعصابی ہے تو آپ عضلاتی تحریک دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر بیماری کی کیفیت اور تحریک جو ہے عضلاتی ہے تو آپ غدی تحریک دے دیجئے، اور اگر غدی تحریک ہے تو اس کو اعصابی تحریک دے دیجئے، معاملہ تحلیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اکثر صاحبان کو جو کہ قانون مفرد اعضاء کو نہیں سمجھتے، ان کو ایک کوسچنز پیدا ہو گئے کہ بھئی یہ نہیں سمجھ میں آئی بات، ٹھیک ہے نا۔ تو میں چھوٹے لفظوں میں بہت مختصر ویڈیو میں دوبارہ ایک بات سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 3 تحریک ہیں آپ کے پاس۔ ایک نیورولوجیکل تحریک ہے جو دماغی تحریک ہے، جو پانی اور بلغم پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ بڑھ رہا ہے تو اگلی تحریک میں جانے سے یہ مائنس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری تحریک مسکولر تحریک ہے، عضلاتی تحریک ہے، ٹھیک ہے، جس کو سوداوی تحریک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سوداوی تحریک میں گیس بڑھ رہی ہے، ڈپازٹ بڑھ رہا ہے، اور جناب خشکی بڑھ رہی ہے، تیزابیت بڑھ رہی ہے، تو پھر آپ غدی تحریک میں چلے جاتے ہیں اور یہ چیز، اس کی تحریک بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو چیز تخریب کاری کر رہی ہے آپ اس کو لفٹ ہی نہ کرائیں، نہ اس سے مذاکرات کریں، نہ اس کو اصلہ پیسہ دیں، نہ اس سے بات کریں کہ بھائی صحیح ہو جاؤ، اس کو ان لفٹ کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ خود بخود مائنس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غدی تحریک ہے، یعنی کہ صفرا بہت بڑھ رہا ہے، پیلا رنگ بہت آ رہا ہے، آنکھوں میں آ رہا ہے، منہ میں کڑوا پانی آ رہا ہے، زردی آ رہی ہے، خشکی آ رہی ہے، جگر کے امراض ہیں، جگر میں درد ہے، پتے میں درد ہے، تو ایسی تحریک میں پھر جو ہے آپ اعصابی تحریک پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسڈ ویلیو آٹومیٹک مائنس ہو جاتی ہے، تیزابیت آٹومیٹک مائنس ہو جاتی ہے، غدود کا درد اور درد ہونے کی وجوہات آٹومیٹک مائنس ہو جاتی ہیں، اور سسٹم کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو کچھ افراد کی جو اعصابی تحریک کو، یعنی کہ ایک چیز آپ نے کہی تھی سودا صفرا بلغم، ٹھیک ہے نا، اور قانون مفرد اعضاء میں اعصابی تحریک، عضلاتی تحریک، غدی تحریک، اور نارمل لینگویج میں اگر آپ کہتے ہیں تو نیورولوجیکل تحریک، نیورولوجیکل یونٹ اور مسکولر یونٹ اور گلینڈز یونٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو جن افراد کو یہ تینوں باتیں تینوں طریقے سے سمجھ میں نہیں آئی، وہ ایک بات سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک ہندی حکیم، ایک بھارتی، ایک انڈین طبیب موجود تھا، اور وہ دنیا جہاں کے طبی باتیں اور طبی باتوں کے قلابے ملائے جا رہا تھا صبح سے شام تک، شام سے رات تک۔ کافی دنوں کی اس کی مجلس و نشست تھی۔ تو بادشاہ نے جب امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے تو بادشاہ نے بولا کہ امام آپ کو بھی کچھ پوچھنا ہے، تو یہ بڑا پہنچا ہوا حکیم ہے، اس سے آپ کچھ پوچھ لیں۔ تو امام نے فرمایا کہ مجھے اس سے کچھ نہیں پوچھنا، مجھے اس کے طب کی اور اس کے فلسفوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکیم نے کہا کیوں بھائی، تمہارے پاس ایسا کیا ہے؟ امام نے فرمایا اب آپ اس کو سمجھیے، اگر آپ غدی تحریک، اعصابی تحریک، عضلاتی تحریک کو نہیں سمجھتے، عضلاتی تحریک کو، اب آپ امام کے اس فرمان کو سمجھ لیجئے۔ تو امام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ہم اتنی ساری باتوں میں نہیں پڑھتے، ہم گرمی کا علاج سردی سے کرتے ہیں، خشکی کا علاج تری سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کا علاج لوبریکیشن سے کرتے ہیں، ہیٹ کا علاج کولنگ سے کرتے ہیں، بات ختم، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، 3 اعتبار سے قانون مفرد اعضاء آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر آپ اس فلسفے کو سمجھ لیجئے، جو کہ ایک اصولی بات ہے۔ ایک بندہ پیاسا ہے تو آپ اس کو پانی پلائیں گے، ہے نا۔ ایک جگہ آگ جلی ہوئی ہے تو آپ وہاں پہ پانی ڈال دیں گے، صحیح ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ نے صرف اتنا غور کرنا ہوتا ہے مرض کی نوعیت میں کہ وہ جو مریض جو ہے اپنے سمپٹمز، سائن اینڈ سمپٹمز بتا رہا ہے، آپ کو بریف کر رہا ہے، اس کی ساری باتوں پر آپ غور کیجئے کہ اس کی ساری باتوں کے مجموعے میں اس کے بدن میں تری بڑھی ہوئی ہے یا خشکی بڑھی ہوئی ہے، گرمی بڑھی ہوئی ہے یا سردی بڑھی ہوئی ہے، یہ 4 باتیں آپ غور کر لیجئے اس کے پورے بیان کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کو سولو کر دیجئے، پیاسے کو پانی پلا دیجئے، بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے، آگ لگی ہوئی تو بجھا دیجئے، سردی لگی تو کمبل اڑا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس مزاج کا اینٹی ڈاٹ آپ کے پاس کون سی دوا موجود ہے، کون سی جڑی بوٹی یا سفوف یا اس کا مرکب موجود ہے، آپ نے وہ دے دینا ہے اور مسئلہ حل ہو گیا۔
اب اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر چیز کی بیسکس ہوتی ہیں، آپ نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوں طب کی یا قانون مفرد اعضاء کی یا ہربل آیورویدا کی، ٹھیک ہے؟ تب تو میرے یہ 2 جملے آپ کو حقیقتاً سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوئی اور آپ کو طب کا شوق ہے، طب سے محبت کرتے ہیں، قانون مفرد اعضاء سے، ہربل آیورویدا سے، طب سے، تو پھر آپ اس سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ کلیجہ خوش کر دے گا آپ کا، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔